السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں کرنے والی ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اسٹوری کا پارٹ 1۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پیارے بچوں، حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر اصلاح کی کوششوں کو رد کر دیا اور آخر کار اپنے لوگوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں نیست و نابود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت کی۔ اس ذکر سورۃ العنکبوت میں اس طرح آتا ہے کہ ترجمہ: تو ایمان لائے ان پر لوط اور کہا ابراہیم نے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے ان کو ان کی جانساری کا اجرا اس دنیا میں عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں شامل ہوں گے۔ یعنی آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، جو اگرچہ خود نبی تھے، اور وہ بھی آپ کے ہمراہ ہجرت کے سفر میں شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت لوط سگے بھتیجے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب چونکہ نمرود اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، چنانچہ آپ یہاں سے ہجرت کا حکم آیا ہے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہو لیے۔ جب سرزمین کی طرف اللہ کریم کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، وہ ملک شام ہے۔ اس سرزمین کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے ببرکت بنا تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ ببرکت سرزمین سے مراد مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، کیونکہ اسی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مرکزی عبادتگاہ یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی ہے، اور جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس ہاتھوں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ملک شام میں پہنچے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو کہ خزائن الوجہ کہلاتا ہے، قیام پسند فرمایا۔ جب آپ اس شہر میں پہنچتے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ہزاروں نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، بہت بڑے میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ اتنے بن ٹھن کر اس میدان کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ نے کہا کہ بادشاہ کی ایک شہزادی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس جیسی لڑکی اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند ہیں، مگر وہ یہ کہتی ہے کہ شادی میں اپنی پسند سے کروں گی۔ آج ساتواں روز ہے کہ لوگ بن سوار کر جاتے ہیں اور وہ لڑکی سب کو دیکھ کر انکار کر دیتی ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے اور اسی میدان کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ دوپہر کے وقت شہزادی اپنی خاص کنیزوں کے ہمراہ نقاب اپنے چہرے پر لگائے ہوئے آئی اور سب کو دیکھنے لگی۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچی تو اس نے ایک نور آپ علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتا دیکھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئیں اور موتیوں کا ہار آپ علیہ السلام کی گود میں ڈال کر اپنی عمادگی کا اظہار کر دیا اور جا کر اپنے زیریں تخت پر جا بیٹھی۔ بادشاہ کے مصاحبین نے آپ علیہ السلام کو بادشاہ کے روبر پیش کیا۔ دراصل وہ نور جس کو دیکھ کر شہزادی فریفتہ ہوئی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو کہ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ گرچہ یہ بندہ نیک دکھائی دیتا ہے مگر غریب ہے۔ شہزادی نے کہا کہ شادی کروں گی تو اسی کے ساتھ کروں گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ چنانچہ پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس شہزادی کا نام حضرت سارہ ہے۔
جب وہاں سے کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کوچ کا ارادہ فرمایا تو حضرت سارہ نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد سے اجازت لے لی، انہیں بھی اپنی ہمراہ لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رخ جب ملک مصر کی جانب تھا، اتنے راہ معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ بہت ظالم اور بدکردار ہے، بالخصوص نئی نویلی دلہن کا شدید دشمن ہے۔ جو بھی اس کی مملکت میں داخل ہوتا ہے اس کی عورت کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ آپ بزرگ شخصیت تھے، جبکہ سارہ علیہ السلام کے برابر کوئی حسینہ نہ تھی، مگر اس راستے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ آخر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ صندوق میں سارہ کو بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا جائے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تو اس کی جنس دیکھ کر اس کے مطابق اس کا محصول وصول کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صندوق مت کھولو، تم جو کہو گے میں محصول ادا کروں گا، مگر وہ نہ مانے اور صندوق کا تالا توڑ دیا۔ ڈھکنا اٹھایا تو ایک حسین اور جمیل خاتون کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب محصول والے آپ علیہ السلام کو اور حضرت سارہ کو لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خاتون تمہاری کیا لگتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بولا کہ تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی مرضی کی آپ مالک ہے۔ بادشاہ نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ اس خاتون کو نہلا دھلا کر خوبصورت کپڑے پہنا کر میرے سامنے پیش کرو۔ جب ایسا ہی کیا گیا تو اس نے درازی کی کوشش کی، جو ہی اس نے سارہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا دو ہاتھ شیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی تمام حجاب اٹھا لیے گئے تھے۔ اس بادشاہ نے جب حضرت سارہ کی طرف قدم بڑھانا چاہا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر ملعون کہنے لگا تو یہ تو جادوگر ہے۔ حضرت سارہ نے اس کو فرمایا کہ اے بخت، میں ہرگز جادوگر نہیں ہوں، مگر میرا شوہر تعالیٰ کا مقرب ہے اور یہ سب کچھ میرے خاوند کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور آپ علیہ السلام سے معافی کا طلبگار رہا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، جو کہ تمام جہان کا رب ہے۔ چنانچہ آپ نے اس بادشاہ کو معاف فرما دیا۔ بادشاہ نے اب ہر طرف سے آپ دونوں کی خدمت گزاری شروع کر دی اور ہر طرف سے آپ دونوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ مصر کے بادشاہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ دونوں مصر میں ٹھہرے رہیں گے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارے یہاں سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، ہم مزید یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ آپ یہاں مزید رکنے والے نہیں ہیں تو اس نے آپ علیہ السلام کے ہمراہ ڈھیروں مال و متاع کے علاوہ کثیر تعداد میں غلام اور کنیزوں میں روانہ کیے، جبکہ حضرت سارہ کو بطور خاص ایک نہایت ہی حسین و جمیل کنیز ہاجرہ نامنی دی اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی بھی چاہی۔ پیارے بچوں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی سٹوری کا پارٹ 1 یہیں تک ختم ہوتا ہے، تو ملتی ہوں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی سٹوری کے پارٹ 2 میں۔ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔